اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں بھلائی کا رستہ بتاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً، جس نے کوئی برائی کی، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اس میں بلا حساب رزق دیے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کر دوں، اللہ کا انکار کر دوں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، جس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، جبکہ میں تمہیں سب پر غالب، بے حد بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انما تدعوننی الیہ، کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کے لیے کسی طرح کا پکارنا نہ دنیا میں جائز ہے اور نہ آخرت میں۔ وان مردنا الی اللہ، اور ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور حد سے بڑھنے والے وہی آگ میں رہنے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے اس کو ان کے برے نتائج سے بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار يعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف داری کے لیے جو بندہ مومن کھڑا ہوا تھا، اس نے جب کچھ باتیں کی تو گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ فرعون نے اس کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا اور کہا کہ ایک عمارت بناؤ، میں بھی اوپر چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ لیکن وہ بندہ مومن نے اس فرعون کے استہزاء کو سیریس نہیں لیا، بلکہ اپنی بات کو جاری رکھا۔ اپنی بات اس کی کیا تھی کہ لوگوں میرے پیچھے چل پڑو، میں تمہیں سیدھے رستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ دنیا صرف ہلکا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ دنیا دارالامتحان ہونے کے باوجود اللہ کا آپ احسان دیکھیں کہ دنیا میں جو آدمی ایک برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک برائی ہی لکھتا ہے، لیکن جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اللہ کتنا شاندار ہے اس معاملے میں کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ نہیں کہ مرد کو زیادہ اجر مل رہا ہے یا عورت کو زیادہ اجر مل رہا ہے، نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، جو دین پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو پورا جو اجر ہے وہ دیتا ہے۔ اور پھر اس بندہ مومن نے اپنی بات مزید جاری رکھتے ہوئے کہا کہ لوگوں کیا ہو گیا، میں تمہیں ایک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، شرک کروں۔ کفر اور شرک کی تو میرے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کو پکارنے کی دلائل تو بہت زیادہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے، اور اس کے ساتھ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ میری باتیں آپ کو بعد میں یاد آئیں گی، بہرحال میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرعون جو ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا
اور پھر یہ جو آل فرعون سے ہی ایک بندہ مومن بن گیا تھا اور اس نے بڑی شاندار اس مقام پر تقریر کی تھی، وہ پھر اس کے پیچھے بھی چڑھ دوڑا، اس کو بڑا کچھ اس نے کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی تدبیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو محفوظ کر لیا۔ یہاں مفسرین نے کئی واقعات لکھے ہیں، کچھ نے کہا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، کچھ نے کیا، بہرحال اس طرح کی کوئی بات تو نہیں، لیکن الفاظ بالکل واضح ہے، فوقاہ اللہ، کہ اللہ نے اس کو بچا لیا تھا فرعون کی ہر طرح کی تدبیر سے، چال سے، اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو بچا لیا۔ فرعون کے بارے کیا کہا؟ فرعون کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا سمندر میں اور اس کے سارے درباریوں کو، تو آگ ایسے لوگوں پر پیش کی جاتی ہے، کن لوگوں پر؟ آل فرعون پر۔ اور یہ جو عذاب قبر ہے یہ صبح بھی اور شام بھی، دو وقت اسپیشلی آگ جو ہے وہ ان پر پیش کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن تو بڑا ہی سخت ترین عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا، قبر ایک مٹی کا گڑھا ہے، اس میں آدمی کو دفنا دیا جاتا ہے، بس وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے، ہاں آخرت میں عذاب ہو نہ ہو لیکن قبر میں نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ یہاں ثم اماتہ فاقبرہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو موت دی پھر اس کو قبر دی، تو ہم اس کو قبر کے اندر، قبر کے گڑھے میں داخل کریں نہ کریں، وہ آدمی جل کر راکھ ہو جائے، وہ کسی درندے کا لقمہ بن جائے، وہ سمندر کے اندر غرق ہو جائے، جب اس نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر دینی ہی دینی۔ اب وہ کیسے دینی ہے یہ معاملہ برزخی ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو بسا اوقات کیا یہ نہیں ہوتا ہم قبر میں دفناتے ہوئے بھی اتنی بسا اوقات لمبائی بھی نہیں رکھتے کہ وہ میت جو ہے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ ہی جائے، لیکن کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میت بیٹھ نہیں سکتی؟ نہیں، جب ملائکہ آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، اس کو بٹھا کر سوال جواب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو مومن آدمی ہوتا ہے، حدیث میں بالکل صراحت ہے کہ اس کی تا حد نگاہ اللہ تعالیٰ قبر کو وسیع کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی عقل کے ساتھ سوچیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک قبر کے ساتھ ایک اور قبر ہوتی ہے، ساتھ اور قبر ہے، چاروں اطراف میں قبریں ہیں، تو تا حد نگاہ وسیع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندہ یعنی انسان کی اپنی عقل اور شعور ہے، اپنی عقل اور شعور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں تو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، اب وہ کیسے ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ تو فرعون جو ہے اس وقت قبر میں ہے، خواب و غرق ہوا، غرق ہو کر اس کا بدن اس وقت جہاں بھی ہے، وہ اور اس کے جتنے درباری ہیں، کوئی کسی جانور کا لقمہ بھی بن گیا ہو، جیسا تیسا بھی ہو، صبح اور شام کے وقت عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر میوزیم میں جو قبر اس کی لاش پڑی ہے، اگر یقین کے ساتھ کہہ بھی دیا جائے کہ یہ وہی ہے، اب دیکھیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے اپنے مشاہدے کے اوپر، اب وہاں جو اس کی عجائب گھر میں میوزیم میں موجود ہے اس کی جو لاش ہے، آپ صبح سے شام تک اس کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتے جائیں، آگ کے اندر جلتا ہوا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اس نے کہہ دیا کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ہم بھی ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، سب نے انشاءاللہ دعا کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اگر قبر کا عذاب ہے ہی نہیں تو پھر پناہ کس چیز کی نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی؟ اس لیے عذاب قبر حق ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب، اپنا ایسے کاموں سے اجتناب کرے جس سے عذاب ہوتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ مشہور ہے، قبر پر جیسے ہی جاتے روتے رہتے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے آنسوں کے ساتھ تر ہو جاتی۔ ان سے ایک بار پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جیسے قبر کی بات ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اگلے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، جو یہاں پھنس گیا آگے کے معاملات اس سے کہیں زیادہ اس کے لیے مشکل ہوں گے۔ بہرحال یہ عذاب قبر حق ہے، ہمیں چاہیے کہ عذاب قبر سے بچنے والے جتنے امور ہیں ان کو اختیار کریں اور ایسے امور سے بچیں جس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔